جی السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس. یہ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے پرنسپلز آف مینجمنٹ کے. میرا خیال ہے کہ اب تک پچھلے 2 سیشنز لرن کرنے کے بعد میں جسٹیفائی سمجھوں گا اپنے آپ کو کہ آپ کے انٹرسٹ کا لیول، آپ کے لرننگ کا لیول، آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوگا کہ مینجمنٹ آرٹ بھی ہے اور سائنس بھی ہے، اور مینجمنٹ صرف آرگنائزیشنز کے لیے نہیں ہے. مینجمنٹ میں کچھ میرے لیے بھی ہے، کچھ آپ کے لیے بھی ہے. اس کے رولز پرفارم کرنا، اس کے فنکشنز کو پرفارم کرنا، آبجیکٹوز کو اچیو کرنا، یہ ہر شخص کہ ڈیلی ایکٹیویٹی کا بھی ایجنڈا ہے، ہر آرگنائزیشن کا بھی ایجنڈا ہے، اور ہر وہ شخص جس کے سامنے کچھ گولز ہوتے ہیں، مینجمنٹ اس کو بھی کچھ پرنسپلز لرن کرنے کے لیے پریزنٹ کرتی ہے. میں اگر یہ کہوں کہ اب میری اور آپ کی ایسوسیشن، یعنی اگر میں اپنے آپ کو ایز اے مینیجر ازیوم کروں، اس لیے کہ میں بھی تو ایک رول پلے کر رہا ہوں. یو آؤٹ دیئر آر لسننگ ٹو وٹ آئی ایم پرزینٹنگ. از دیر اینی تھنگ وچ آئی ایم ڈیلیورنگ ٹو یو؟ اینڈ اف سو, is it an organization which we have produced by reaching at session number 3? So let us recap from session number 2 and let us think that do we have developed a relationship of an organization. پچھلے سیشن کا جب ہم ریکیپ کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے یہ لرن کیا کہ مینیجرز پرفارم مینجمنٹ ان آرگنائزیشنز. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا، اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ if I act as a manager and you take me as a manager, what am I managing? Am I performing into a certain role? Am I giving you some information? Am I interacting with you? Am I motivating you? Am I leading you to learn the concepts of management? ایک اور چیز ہم نے کہا تھا ڈیسیژن رول. کیا آپ کے خیال میں میں کچھ ڈیسیژن کرتا ہوں کہ کس سٹیج پر کون سی سلائیڈ لانی ہے، کون سا کانسیپٹ کس سیشن میں پریزنٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے مجھے ان تمام چیزوں کو پیکج کر کے، مینج کر کے اپنے فنکشنز، اپنے رول کو پرفارم کرنا ہے. سو لیٹ می ریپیٹ. آئی ایکٹنگ ود یو، آئی ریلیٹنگ ود یو، me being a manager, you being the students or the customers or the clients listening to the concepts of management. Are we together, 2 or more than 2? I think you are in hundreds and thousands. Working together in every session, the session on principles of management, do we have a common goal? Do we want to achieve something? I think the answer is yes. وہ کیا آبجیکٹو ہے جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا آبجیکٹو ہے جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں؟ تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے گا. میرا خیال ہے کہ آپ یہ آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ پرنسپلز آف مینجمنٹ کو لرن کریں، اپنے کیریئر کو ایڈوانس کریں، اپنی لائف کی ایکٹیویٹیز کے اندر ان پرنسپلز کو امپلیمنٹ کریں. آپ کیا ریسورسز انویسٹ کر رہے ہیں؟ آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی اٹینشن انویسٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی انرجی انویسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کچھ پیسے بھی انویسٹ کیے ہوں گے. سو فائنینشیل ریسورسز، ٹائم ریسورسز، انرجی ریسورسز،
all when we are put together, do you achieve your objective? جب سیشن ختم ہوتا ہے تو کیا آپ نے کچھ لرن کیا؟ کیا آپ سیٹسفائی ہوئے؟ کیا آپ کا پرپز اچیو ہوا؟ یہ ایک تصویر کا رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ میں کچھ ڈلیور کر رہا ہوں. کہہ لیجئے میں کچھ سیل کر رہا ہوں. وہ سیلنگ کیا ہے؟ وہ کچھ آئیڈیاز ہیں، نالج ہے، انفارمیشن ہے، کانسیپٹس ہیں، ڈیٹا ہے، کچھ تھیوری سے چیزیں لا کر میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے پچھلے سیشن میں سنا ہوگا میں نے ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیمنگ کا نام لیا. آج کچھ اور مینجمنٹ اسپیشلسٹ اور مینجمنٹ پروفیسرز کے نام آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن میں جس کانسیپٹ پر آپ کو ڈرائیو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ڈو وی ہیو ڈیولپڈ این آرگنائزیشن بٹوین یو اینڈ می اینڈ پٹنگ آل دیز ریسورسز ٹوگیدر. آر وی ورکنگ ٹوگیدر ٹو اچیو اے کامن پرپز؟ آپ کا پرپز لرن کرنا، میرا پرپز نالج کو ڈلیور کرنا. میں بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری پرفارمنس کیا ہے. آپ بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ میری پرفارمنس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس بہتر ہوئی یا نہیں. اس پہ ذرا غور کیجئے. ہم پھر لوٹ کر آئیں گے کہ کیا میری اور آپ کی ایسوسیشن مینجمنٹ پرنسپلز کے تحت ڈو وی ہیو ڈیولپڈ این آرگنائزیشن. اچھا، اس آرگنائزیشن کی کوئی باؤنڈری تو نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ آرگنائزیشنز ورچوئل بھی ہوتی ہیں، باؤنڈری لیس. پیپل آر آؤٹ دیئر ورکنگ ٹوگیدر، پٹنگ ریسورسز ٹوگیدر، ہیونگ اے کامن گول، اینڈ ونس اٹ از اچیوڈ ایوری باڈی فیلز سیٹسفائڈ. اس پہ سوچئے، پھر آئندہ اس پر ہم غور کریں گے. اور پھر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا پرپس سرو ہوا؟ کیا یہ ہماری ایسوسیشن آرگنائزیشن ایک پرپز فل آرگنائزیشن کا روپ اختیار کیا؟ اور اگر اس نے کیا تو یاد رکھیے گا یہ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بیسڈ آرگنائزیشن ہوگی. ورچوئل you may see me somewhere around, but I think management tells us that you blend principles together, you blend functions together, you blend skills together, develop a win-win situation, achieve some purpose, let everybody be satisfied. اب میں آتا ہوں ان سیشنز کی طرف جو ہم نے لیکچر نمبر 2 میں اٹینڈ کیے. سیشن نمبر 2 میں آپ کچھ مینیجرز کو ملے ہوں گے. آئیے ذرا تھوڑا اس کو ریوائز کرتے ہیں، ریکیپ کرتے ہیں کیا ہم نے لرن کیا. پچھلے سیشن میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مینیجرز پرفارم ویریس رولز. 5 مینیجرز ہم نے پریزنٹ کیے. یاد ہے آپ کو؟ کون کون سی آرگنائزیشنز تھی؟ ذرا ذہن میں لائیے. کچھ آئیں یاد؟ ذرا لکھ لیجئے. اور پھر فرض کیجئے پہلے مینیجر جو آئے تھے مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن سے تھے. اب آپ اپنے پاس اپنے نوٹس میں ایسی 5 کمپنیوں کے نام لکھیے، ایسی 5 آرگنائزیشنز کے نام لکھیے جو مینوفیکچرنگ سیکٹر میں، جو کچھ پروڈیوس کرتی ہیں، جو مارکیٹ میں سیل کرتی ہیں. وہ ملٹی نیشنل بھی ہو سکتی ہیں، وہ لوکل اور نیشنل بھی ہو سکتی ہیں. پاکستان کے اندر ایسی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں کہ جو اپنے پروڈکٹس کو، اپنی سروسز کو نیشنلی بھی ڈلیور کرتی ہیں اور گلوبلی بھی ڈلیور کرتی ہیں. دوسرے مینیجر جو پچھلے سیشن میں آپ سے ملے وہ بینک سے تھے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ گاؤں میں، تحصیل میں، ضلع میں، ڈویژن میں، ہر جگہ بینکس موجود ہیں. اور ہر بینک کے اندر کچھ مینیجرز رول پرفارم کر رہے ہیں، کچھ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. کچھ پاکستانی بینک ہیں،
کچھ ملٹی نیشنل بینک کچھ ٹیکنالوجی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں, کچھ ٹیکنالوجی اور مینول دونوں پروسیس کو بلینڈ کرتے ہیں. تیسرے مینیجر جس کو آپ پچھلے سیشن میں ملے وہ آئی ٹی سیکٹر کی مینیجر تھیں. انہوں نے بہت بیوٹیفلی آپ کو بتایا کہ آئی ٹی ایز این انیبلر ہاؤ اٹ کین ہیلپ دی بزنس آرگنائزیشنس. آئی تھنک دس از دی لیسن ٹو لرن. And then looking at the different roles which she was discussing about, you can correlate and find out similarities between the manufacturing and the banking sector. And I think that is what we are looking for. قبل اس کے کہ کیا سملیرٹیز تھیں میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا اس مینیجر کا کہ جس کو ہم نے انٹرپرنور کا نام دیا تھا. آپ کے ذہن میں ہے؟ An outgoing gentleman, an innovative young man, someone ready to take decisions, someone ready to face risks, someone ready to deal people, someone ready to promote the business. I think that's an entrepreneur. لیکن رول اس کا بھی وہی ہے, interpersonal, informational, decisional. پروفیسر ہنری منسبرگ نے بہت سارے مینیجرز کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے سمری رکھی کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے مینیجر کو دیکھیے, اسے یہ رول پرفارم کرنے پڑتے ہیں. اس کی شکل کچھ مختلف ہو سکتی ہے, پروسیس کچھ مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے اندر اسے کسی نہ کسی طرح سے ان رولز کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. آئیے ذرا تھوڑا سا اس کی اور تفصیل دیکھتے ہیں. یہ 3 رولز ہے, انٹرپرسنل, انفارمیشنل, ڈیسیژنل. لیٹس لک انٹو لٹل مور ڈیٹیل. ہم نے کہا کہ انٹرپرسنل رول کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ مینیجر وڈ سم ٹائم ایکٹ ایز اے فگر ہیڈ, سم ون ہو از ریپرزینٹنگ کمپنی اے. جب انٹرپرنور نے یہ کہا کہ ہم 2 پارٹنر ہیں اور میں اس کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں اس کا فگر ہیڈ ہوں, اٹ مینس ہی از پرفارمنگ این انٹرپرسنل رول. یہ اس کا ایک مائنر رول ہے, میجر رول وہی ہے. سیکنڈ, ایز اے لیڈر. یاد ہے ان میں سے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے اسٹاف کو ملتے ہیں, ہمیں انہیں موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, بعض اوقات کوچ کرنا ہوتا ہے, بعض اوقات انکریج کرنا ہوتا ہے, انسپائر کرنا ہوتا ہے. یہ ایک لیڈر کا رول ہے, وہ بھی مینیجر کو پلے کرنا پڑتا ہے. اور تیسرا رول, پروفیسر منسبرگ نے یہ کہا کہ انٹرپرسنل رول پرفارم کرتے ہوئے مینیجر کو لیزان آفیسر کے طور پر بھی کام کرنا پڑتا ہے. Now this liaison could be company to company, could be between department and department, but this is a bridge. ذرا ذہن میں لائیے, جب آئی ٹی آرگنائزیشن کے مینیجر نے آپ کو بتایا کہ پروجیکٹ مینیجر ایکٹس ایز اے لیزان بٹوین ٹیکنیکل اینڈ نان ٹیکنیکل پیپل, بٹوین ٹیکنیکل آرگنائزیشن اینڈ نان ٹیکنیکل آرگنائزیشن, دیٹ از دی رول آف بینگ اے لیزان. دس مینس interpersonal role involves developing and maintaining positive relationship with others. اچھا, فوکس کس چیز پر ہے؟ پازیٹو ریلیشن شپ. یہ بہت اہم رول ہے. 2 افراد آپس میں ملتے ہیں, یہ افراد باس اور سبارڈینیٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہ 2 کولیگ بھی ہو سکتے ہیں, یہ کسٹمر اور سپلائر بھی ہو سکتے ہیں, یہ کمپنی اور اس کے کلائنٹ بھی ہو سکتے ہیں. یہ رول بہت اہم ہے کہ اس میں آپ کی ریلیشن شپ کیسی ہے. پازیٹو از ویری امپورٹنٹ, اس لیے کہ اگر وہ پازیٹو ہوگی تو وہ کسٹمر, وہ فرد, وہ سپلائر آپ کی طرف دوبارہ بھی آئے گا, اور اس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹ ریلیشن شپ, لائل ریلیشن شپ. اس لحاظ سے مینیجر کا یہ رول بہت اہم ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ ذرا اینالائز کیجئے
اپنی انٹرپرسنل سکلز کو. کیا دن بھر آپ کو کسی کو کنونس کرنا پڑتا ہے؟ آپ گھر سے آتے ہیں, کچھ فائنینشیل ریسورسز آپ کو چاہیے. کیا آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اپنے فادر یا مدر کو کچھ پیسے لینے کے لیے؟ ذرا یاد کیجئے جب آپ اپنے کسی کولیگ کو اس سے کچھ نوٹس مانگتے ہیں, وہاں پر بھی کچھ انٹرپرسنل رول ہے جو آپ پلے کرتے ہیں. تو یہ انسانوں کی دنیا ہے, آرگنائزیشن میں انسان بستے ہیں. اور ہم نے پہلے سیشن میں یہ کہا تھا کہ مختلف قسم کی آرگنائزیشنز ہیں. فیملی از آلسو این آرگنائزیشن. دس کلاس روم in which you and me are interacting with each other is also an organization. اور اس میں my dear students positive relationship بہت اہم ہے. اس لیے میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں کہ positive relationship کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں سے وہ لوگ جو ذرا کھڑکی سے باہر اس وقت نظارہ کر رہے ہیں, انہیں میری باتیں غور سے سننی چاہیے, اس لیے کہ میں انٹرسٹڈ ہوں اس بات میں کہ آپ کو کچھ مینجمنٹ کے کانسیپٹ سکھاؤں, آپ سے کچھ میں بھی سیکھوں, اور ان دا لانگ رن وی ڈیولپ اے پازیٹو ریلیشن شپ. دس از این انٹرپرسنل رول. سیکنڈ رول جو مینیجر کو پرفارم کرنا ہوتا ہے, انفارمیشنل رول. اور دیکھیے پروفیسر منسبرگ نے اس میں کون سے 3 مائنر رولز ڈیفائن کیے آفٹر اسٹڈینگ مینی مینیجرز ان ڈفرنٹ کنٹریز اینڈ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز. نمبر 1, ہی از اے مانیٹر. وہ مانیٹر کرتا ہے کس انفارمیشن کو کس فرد کے پاس, کس کمپنی کے پاس, کس ایجنسی کے پاس جانا ہے, کب جانا ہے, کتنی انفارمیشن جانی ہے. مانیٹرنگ رول. ڈسیمینیٹر, ہی از اے اسپوکس مین, ہی از اے اسپوکس وومین. اخبار کو کون سی انفارمیشن جانی ہے, نیوز لیٹر میں کون سی جانی ہے, ویب کے اوپر کون سی پلیس کرنی ہے, اس طرح سے وہ ڈسیمینیٹ کرتا ہے. اور دیکھیے جو اسپوکس پرسن کمپنی کا ہوتا ہے وہ بھی تو کمپنی کے بہاف پر, آپ نے سنا ہوگا پریس کانفرنس, آپ نے سنا ہوگا پروموشن کیمپین, یہ سب وہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس میں کمپنی کے بہاف پر ایک مینیجر انفارمیشن کو اسپوکس پرسن کے طور پر لوگوں کے سامنے وہ پیش کرتا ہے. اب آپ کی کلاس کے اندر جو آپ کا کلاس ریپرزینٹیٹو ہے, کیا وہ آپ کا اسپوکس پرسن نہیں ہے؟ کیا آپ کچھ چیزیں ڈیسائیڈ کر کے اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پرنسپل سے ملیں, آپ وائس چانسلر سے ملیں, آپ ہمارے بہاف پر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کو یہ چیزیں, وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ انفارمیشن ہوتی ہے کہ کلاس اس طرح سے چاہتی ہے, کلاس اس ٹیچر کے بارے میں, کلاس اس ٹائم ٹیبل کے بارے میں, کلاس اس بک کے بارے میں یہ فیڈ بیک دینا چاہتی ہے. تو وہ آپ کا کلاس ریپرزینٹیٹو بیسیکلی ایک اسپوکس پرسن ہے. تیسرا رول کون سا تھا ذرا یاد کیجئے, کچھ یاد آیا؟ بہت اہم رول ہے. اور بزنس آرگنائزیشنز کے اندر ناٹ فار پروفٹ اور فار پروفٹ دونوں کے اندر یہ رول بہت اہم ہے. اس لیے کہ اگر ڈیسیژن نہیں ہوگا تو ایکشن نہیں ہوگا. ان ڈیسیژن اور لیک آف ڈیسیژن ول ناٹ بی اے کیریکٹرسٹک آف اے گڈ مینیجر. اچھا دیکھیے, ڈیسیژن کرتے ہوئے رسک فیکٹر اپنی جگہ پر ہوتا ہے. ڈیسیژن لوں یا نہ لوں, یہ کام کروں یا نہ کروں, یہ پیسے یہاں پر خرچ کروں یا نہ کروں, انویسٹمنٹ ہو یا نہ ہو. لیکن یہ نہایت اہم رول ہے جو مینیجر کو پرفارم کرنا ہوتا ہے, اور اسی کی بیس پر آرگنائزیشن کی پرفارمنس ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. آئیے ذرا تھوڑا سا اس کو تفصیل سے دیکھیں. ڈیسیژن رول کو دیکھنے سے پہلے ڈیسیژن کس بیس پر آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ انفارمیشن ہوتی ہے, تو انفارمیشن آپ کے پاس موجود تھی, اور انفارمیشن رول کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ بیسیکلی دس رول pertains to receiving and transmitting information to other organizational units. This unit could be within the organization or outside the organization.
And this information becomes an important ingredient of making the decisions. آپ کے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہوگی تو آپ ڈیسیژن کیسے کریں گے؟ اور اگر آپ نے ڈیسیژن بغیر کسی فیڈ بیک، بغیر کسی انفارمیشن کے کیا تو میرا خیال ہے کہ اس ڈیسیژن کی کوالٹی پور ہوگی، لو ہوگی، فیلئر کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو یہ رول جو مینیجر پرفارم کرتا ہے، اس میں دیکھیے سب سے پہلا رول ہے انٹرپرینور. اٹ از بیٹر ٹو ٹیک ڈیسیژن rather than not taking it. So you got to take risk. اور ہم نے کہا تھا نا کہ entrepreneur is a manager who is willing to take risk. There is no gain without a pain. You have to take risk. It could be a calculated risk. لیکن ہر مینیجر کو یہ رول پلے کرنا ہوتا ہے. دوسرا رول یا سب رول ڈیسیژن رول میں کیا ہے؟ ڈسٹربنس ہینڈلر. اچھا ڈسٹربنس کہاں نہیں ہوتی؟ آپ کی کلاس میں ڈسٹربنس نہیں ہوتی، مارکیٹ میں ڈسٹربنس نہیں ہوتی، کسٹمرز ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں، مشینیں ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں، بعض اوقات کچھ پالیسیز ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہیں، بعض اوقات کچھ گروپس ڈسٹربنس کریٹ کرتے ہیں. لیکن ان تمام ڈسٹربنس کو کیا آپ کارپٹ کے نیچے ہائڈ کر دیں گے؟ مینجمنٹ ہمیں یہ پڑھاتی ہے کہ مینیجر کا کام ڈیسیژن رول کے اندر یہ ہے کہ ہی شوڈ ہینڈل دی ڈسٹربنس، ہی شوڈ سالو دی پرابلم، ہی شوڈ کم اپ ود دا سولوشن، فیس اٹ ہیڈ آن، ٹیک اٹ ود کریج، اون دی ڈیسیژن، اینڈ نیکسٹ ٹائم he will make a better decision. اس لحاظ سے ڈسٹربنس کو ہینڈل کرتے ہوئے تھوڑا ہمت سے کام لیجئے، اور ہمت اگر آپ کریں گے تو آپ کی پرفارمنس بڑھے گی. اچھا یہ مت شکایت کیجئے کہ جی پاکستان میں معاملات سلو چلتے ہیں، پاکستان میں ریسورسز مشکل سے ملتے ہیں، پاکستان میں کنسٹرینٹس بہت ہیں. میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. ذرا غور سے سنیے گا. زور بازو آزما، شکوا نہ کر صیاد سے. اچھا زور بازو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی مسل پاور، اٹس آلسو برین پاور، اٹس آلسو یور پروسیسنگ پاور، اٹ از آلسو یور ڈیسیژن میکنگ پاور. اینڈ وائی ناٹ ٹو برنگ دا ہارٹ پاور؟ لیٹس ناٹ برنگ اٹ رائٹ ناؤ، بٹ پروفیسر پیٹر سینجے آف MIT always ask managers to bring their hands, to bring their heads, and to bring their hearts and play it in the best way possible in the organization. لیکن my dear students, disturbance تو ہر جگہ ہے. آپ کو انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہے اور رسک لے کر ڈیسیژن بھی کرنا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ زور بازو آزما، شکوا نہ کر صیاد سے، آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. چوتھا رول جو ڈیسیژن رول کے اندر ایک مائنر رول کے طور پر سامنے آتا ہے وہ ریسورس ایلوکیٹر کا ہے. ٹائم از اے ریسورس، مشین از اے ریسورس، ہیومن از اے ریسورس. یہ مختلف چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. کہاں پر کون سی چیز کب کتنے مقدار میں آپ کو ایلوکیٹ کرنی ہے، اور بعض اوقات اس کی بنیاد پر کچھ گڑبڑ بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ، کچھ افراد، کچھ ڈپارٹمنٹس زیادہ ریسورس ڈیمانڈ کرتے ہیں. پانی بھی ریسورس ہے. ذرا غور کیجئے گا کیا پانی کے ریسورسز کو ایلوکیٹ کرنے کی بنیاد پر صوبوں اور ملکوں کے درمیان بھی کبھی ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بڑے مشکل ڈیسیژن ہوتے ہیں. بٹ دس از دی جاب اینڈ دا رول آف دی مینیجر. اور آخری رول جو ڈیسیژن رول کے اندر مینیجر کو کرنا ہوتا ہے وہ نیگوشیٹر کا ہے. ایک پارٹی نہیں مانتی، دوسری پارٹی کو منانا ہوتا ہے. کچھ کو آپ کو اپنی بات منوانی ہوتی ہے، کچھ ان کی آپ کو بات سننی ہوتی ہے.
So negotiation means you present your ideas, have some range. I can come down, I can go up, I can accommodate his opinion, I can present my opinion, but at the end of the negotiation session, some decision should be made. اور آپ نے ان مینیجرز کی بات پچھلے سیشن میں سنی ہوگی کہ ہم سب صبح کے وقت میٹنگ کرتے ہیں تو ہم سٹاف اور آفیسرز کو فیڈ بیک لینے کے بعد بعض اوقات ہمیں ان سے نیگوشیٹ بھی کرنا ہوتا ہے کہ بھائی آج آپ چھٹی نہ کریں, آج آپ کا آفس میں اویلیبل ہونا بہت ضروری ہے. Is it not a negotiation? Because you are making a decision that you want that person to be present in the office, because that's why you need him. That is also a role which you need to play. It means decision role involves making significant decisions, making important decisions, making large impact decisions which will affect the organization. So this means you are a responsible person. You are acting on behalf of organization. یاد کیجئے وہ کلاس ریپرزینٹیٹو کی جو میں نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے. He is your nominee. He is your spokesperson. جو فیصلہ وہ پرنسپل یا وائس چانسلر کے ساتھ کر کے آئے گا, وہ ایک سگنیفیکینٹ ڈیسیژن ہوگا, وہ آپ کو افیکٹ کرے گا یا نہیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ سر یہ نہیں, یہ تو کلاس ریپرزینٹیٹو نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. وہ آپ کا اسپوکس پرسن ہے. آرگنائزیشن کو پھر اس فیصلے کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ رول مینیجر کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. That's what we are saying, that the managers have to perform these roles. But let's look from another angle now. What are the other things? ہم نے یاد کہا تھا کہ what do actually managers do? یہ تو کچھ رولز تھے جو مینیجرز پرفارم کرتا ہے. اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ what are the functions which managers perform? Performance is based on roles. Performance is based on actions. Performance is based on functions. اور ابھی تھوڑی دیر میں پھر ہم پڑھیں گے کہ performance is also based on certain skills. سب سے پہلے میں نے نام لیا تھا ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیمنگ کا, پھر نام آیا پروفیسر منسبرگ کا. یہ کچھ نام آپ کو یاد رکھنے ہیں. مینجمنٹ پڑھتے ہوئے اگر یہ نام آپ کو نہیں آئیں گے تو ذرا مشکل ہو جائے گی, اس لیے کہ ان لوگوں کی کنٹریبیوشن مینجمنٹ کے ڈسپلن پر نہایت اہم ہے اور نہایت سگنیفیکینٹ ہے. یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے مینجمنٹ کی پیراڈائم میں شفٹ دیا. اکنامکس سے بزنس, بزنس سے مینجمنٹ, سائنس اور آرٹس, اینڈ بلینڈ آف آل دس ٹوگیدر بائی پرزینٹنگ دیئر آئیڈیاز. یہاں پر جب ہم فنکشنز کی بات کرتے ہیں تو ایک اور نام سامنے آ رہا ہے, پروفیسر پیٹر ڈرکر. ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی, ویل ریپیوٹیڈ, ویل لسنڈ, ویل ایکسپٹیڈ, ویل ایکنالجڈ پروفیسر فرام یونائٹیڈ اسٹیٹس. اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کے آرٹیکلز پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ مینجمنٹ کے فیلڈ میں ان کی کہی ہوئی باتوں نے بہت کچھ ایڈ کیا, بہت کچھ چینج کیا, بہت نئے ایونیوز ایڈ کیے, اور مینیجرز کو, نان مینیجرز کو, مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو بہت ساری نئی راہیں دیکھنے میں, سجھانے میں انہوں نے بہت رول پلے کیا. He is still alive, he is still active, he is still contributing. He is a guru of management, Professor Peter Drucker. ایک چھوٹی سی بات کہہ کر میں آگے چلتا ہوں. پروفیسر پیٹر ڈرکر نے 60s میں یہ بات کہی, اور دیکھیے 60s میں تو کہیں دور دور تک کمپیوٹر کا نام و نشان نہیں تھا, اور اگر کوئی شخص 60s میں 2000 اینڈ بیونڈ کی بات کرتا ہے تو آپ اس کو ویژنری نہیں کہیں گے, آپ ان کی کنٹریبیوشنز کو سگنیفیکینٹ کنٹریبیوشنز نہیں کہیں گے, ایور لاسٹنگ کنٹریبیوشنز نہیں کہیں گے. پروفیسر پیٹر ڈرکر said in 1960 there is going to be a time to come in future
when knowledge will play a significant role. It will make and break the organization. It will shape the economies of the countries. Professor Peter Drucker کی books, Professor Peter Drucker's کی contributions, Professor Peter Drucker's کے articles جہاں کہیں آپ کو ملیں, انٹرنیٹ پر, لائبریری میں, جرنلز میں, میگزینز میں, نیوز پیپرز میں ضرور پڑھیے گا. ایک دوسرا نام جو میں نے یہاں پر اس سلائیڈ پر لکھا ہوا ہے وہ ہینری فوئل ہے. مینجمنٹ کی کسی کتاب کو آپ اٹھائیے اور آپ کو ان کی کنٹریبیوشن ہمیشہ نظر آئے گی. اس کی مزید تفصیل آنے والے لیکچرز میں آئے گی, لیکن کسی مینجمنٹ کی کتاب کو آپ اٹھائیے, آپ کو فوئل کے 4 فنکشنز نظر آئیں گے جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے اور بہت عرصہ پہلے کیے اور کسی آبزرویشن کی بنیاد پر کیے. تو اب تک آپ کے سامنے 4 نام آ چکے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں: ڈاکٹر ایڈورڈ ڈیمنگ, پروفیسر منسبرگ, پروفیسر پیٹر ڈرکر اینڈ ہینری فوئل. یاد رکھیے گا ان کی کنٹریبیوشن مینجمنٹ, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ نے مینجمنٹ کا کورس کیا ہے اور یہ نام آپ کو نہیں آتے تو آپ سے کوئی ضرور پوچھے گا کہ بھئی آپ نے مینجمنٹ کا کورس پڑھا ہے یا نہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہینری فوئل کی کنٹریبیوشن کیا ہے. پولکا, یاد ہے میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا مینیجرز پرفارم مینجمنٹ اینڈ مینجمنٹ از اے پروسیس, اور اس پروسیس کا میں نے نام لیا تھا پولکا. اٹ مینس اٹ از اے پروسیس, اٹ ہیز ویریس ایکٹیویٹیز and those activities you put them together and you call it a function in the name of polka. اچھا, پولکا کسی کتاب میں نہیں آپ کو ملے گا. یہ مینجمنٹ کے کورسز پڑھاتے ہوئے over a period of years I give it a name so it becomes familiar to Pakistani students. اس کے جو 4 فنکشنز ہیں جو ہینری فوئل نے کہے, جو ہر مینیجر کو پرفارم کرنے ہوتے ہیں: P for planning, O for organizing, L for leading, C for controlling. میں نے A اس میں ایڈ کیا ہے. A means assurance. A manager should assure that he has made a plan. If you fail to plan, you are planning to fail. What is the assurance? Sometime your boss may ask you, give me an assurance that your plan will work. پھر ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ پلان کتنی قسموں کے ہوتے ہیں, کس طرح سے بنتے ہیں, ان کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ فنکشن مینیجر کو ایشورنس کے ساتھ پرفارم کرنا ہوتا ہے. ایشورنس سمپلی مینس you must come up with some methodology, some process that you will present with guarantee, with a little confidence that yes, I have planned, I have organized, I'm going to lead, and I'm going to monitor and control, and I'll make sure that the things will work smoothly the way I have planned. For what? What is the purpose? To achieve organizational goals or the organizational purpose or the goal and purpose. بعض اوقات تھوڑا سا اس میں فرق بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مینیجر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے رول بھی پرفارم کرے, فنکشن بھی پرفارم کرے, اور یہ کرنے کے بعد وہ آرگنائزیشن کے گولز اور آبجیکٹوز کو اچیو کرے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, managers have to perform polka functions. And as I said, a good manager, he performed these polka functions with efficiency and effectiveness. Now, before we look into what is efficiency and what is effectiveness, I think it will be nice if we listen about polka from a manager who work in the organization every day. And we would like to listen from him that do you perform these functions? And how do you do it? And please tell us, how do you make plan?
How do you organize your resources? How do you lead your team and staff? And then, how do you control that these functions will be performed the way you have planned and the way you like them to perform and the way you like to see the results? I will introduce to you now a manager, and we would like to ask questions from him regarding the Polka functions, how he performs in the organization. So let us meet the manager from a manufacturing organization. تو چشتی صاحب مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن سے موجود ہیں. آپ ذرا ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بتائیے کہ پلاننگ، آرگنائزنگ، لیڈنگ اور کنٹرولنگ، یہ 4 فنکشنز کی کس طرح سے آپ ایشورنس کرتے ہیں تاکہ آپ کے کسٹمرز کو صحیح پروڈکٹ دستیاب ہو سکے اور وقت پر دستیاب ہو سکے. تو پلاننگ کے بارے میں ہم پہلے جاننا چاہیں گے. جی، پلاننگ کسی بھی کام کے لیے بہت اہم اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اسی طرح پروڈکشن کے لیے بھی یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. پروڈکشن پلاننگ ہمارے ہاں 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو ہم نے اپنی پروڈکشن کمپینز بنائی ہوتی ہیں کہ جو پرٹیکولر آرڈرز ہیں وہ ایک پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم کے اندر ہم انہیں پلان کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ مشینز کی ایفیشنسیز کو حاصل کیا جا سکے اور کم سے کم ویسٹ ہو سکے. اور پھر اسی طرح سے جو پیپلز اور مشینز ہیں وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں تاکہ وقت کے اوپر جو کسٹمر کے ساتھ کمٹمنٹ ہے ان کا آرڈر اس وقت ڈلیور ہو سکے. یہ تو اس کے بنیادی کچھ اصول ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروڈکشن پلاننگ، پروسیس پلاننگ، پیپل پلاننگ، یہ سارے وہ کمپوننٹس ہیں جو شارٹ ٹرم فوکس میں بھی اور لانگ ٹرم فوکس کے اندر بھی آپ ان کو مد نظر رکھتے ہیں. یہ سارے فنکشنز انٹیگریٹڈ تو ہیں لیکن شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کس جگہ باٹل نیکس ہو سکتے ہیں. اس مشین کو سب سے پہلے ہم رکھتے ہیں اور باقی چونکہ ہمارے پاس کیپیسٹیز ہوتی ہیں اس کے ہاں ہمارے پاس کوشن بھی ہوتا ہے. سو اس باٹل نیک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے جو بھی ہم ایک پرٹیکولر پیریڈ میں آرڈرز آتے ہیں ان کو ہم پلان کرتے ہیں. یہ لانگ ٹرم کچھ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. اگر آپ کہیں کیپیسٹی انہانس کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ اگر آپ کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کے پے بیک کتنا ہوگا. سو اسی لیے پلاننگ کی اہمیت بہت اہم ہوتی ہے کہ کتنی ایفیشینٹلی آپ اپنی مشینوں کو، اپنے پروسیسز کو، اپنے لوگوں کو استعمال کر سکتے ہیں کہ کم سے کم ویسٹ ہو سکے، کنسسٹنٹ اور ایکسیلنٹ پروڈکشن پروڈیوس ہو سکے اینڈ یور پیپل ول ریمین ایز کمفرٹیبل ایز دے مسٹ بی. شارٹ ٹرم پلاننگ کسی بھی ادارے کے اندر اس وقت ان حالات میں ہوتی ہے جب کوئی ایمرجنسی سچویشن کریٹ ہو. ادروائز لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر ہی ایک نارمل پروسیجر اور سسٹم وہ کنٹینیو رہتا ہے. فار ایگزامپل کوئی ایمرجنسی مارکیٹ کے اندر کوئی ڈیمانڈ ہے، کسٹمر وانٹ ٹو پٹ این آرڈر، آپ نے اپنی کمپین پروڈکشن کی آلریڈی ارینج کی ہوئی ہے اور پلان کی ہوئی ہے. Now you want to fit in that particular emergency situation. So اس صورتحال کے اندر آپ آلریڈی ایک رکھتے ہو کہ جی اگر ہمیں اس میں ایمرجنسی صورتحال آتی ہے تو اس وقت ہمیں کون سے آرڈرز اور کون سی کمٹمنٹ ہم کر سکتے ہیں. کچھ صورتحال میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے اور وہ کنٹینیو ہے. اب اس کے اندر اسی سے ریلیٹڈ ایک آرڈر آ گیا ہوا ہے تو وہ تو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. یو جسٹ پٹ ان، صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ پروڈکشن کمپین ایکسٹینڈ ہوگی فار سرٹن ٹائم. اینڈ دیر میں آلسو بی اے سچویشن کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ پروسیس اینڈ یو ہیو ٹو میک اندر سیٹ اپ ٹو پروڈیوس دیٹ ایمرجنسی مٹیریل. اس صورتحال کے اندر آپ کو پھر اپنی پوری کی پوری پلاننگ کو ریسکیجول کرنا پڑتا ہے اور پھر اکارڈنگلی آپ اپنا پلان چلاتے ہیں. سو یہ تو شارٹ ٹرم پلاننگ کی بات.
لیکن assurance کے perspective میں how do you assure کہ whatever plan you are making would be effective and would produce the desired results? Assurance is in fact built in our systems. So when we put in a planning a particular order, then our system that make and give us a confidence that everything will go fine till the end. اور اس کے اندر پھر دوسری ایک بات ہو سکتی ہے کہ جی آپ کے ہاں اپنی اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں، آپ کے پروسیس کے ان پٹس ہوتے ہیں، تھرو پٹس ہوتے ہیں، آؤٹ پٹس ہوتے ہیں. اب اس صورتحال کے اندر آپ یہ دیکھتے ہو کہ جی آپ کی ان پٹ کے اوپر آپ کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں. سو اف دوز اسپیسیفکیشنز آر میٹ، so we make sure that the end product is excellent. And then there are process specifications. The process is set according to the process specifications, and before the start of the production, the people make it sure that that works. And then there are the finished goods specifications, and for the final product. And then there is a department who is working to make sure that the finished goods are also according to the specifications which are agreed with the customer. اچھا، اب دوسرے فنکشن کی طرف ہم آتے ہیں. آرگنائزنگ. پلاننگ ہو گئی، آپ نے جو پروڈکشن پلان کرنا ہے، جس پروڈکٹ کے فوکس میں کرنا ہے، جس کسٹمر کے پرسپیکٹو میں کرنا ہے، وہ سب چیزیں تیار ہیں. تو آرگنائزنگ کے حوالے سے اس فنکشن کو کیسے آپ پرفارم کرتے ہیں؟ آرگنائزیشن ہماری کمپنی کے اندر دو طرح سے ہے، اس کو ہاریزونٹل بھی اور ورٹیکل بھی. جو فنکشنل ریسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی ہیں وہ ورٹیکل موو کے تحت چلتی ہیں. ایک فیکٹری مینیجر ہوتا ہے، اس کے نیچے 4 آپریشنل مینیجر ہیں. ون از ریسپانسبل فار پروڈکشن پلاننگ، ون از ریسپانسبل فار کوالٹی ایشورنس، one is responsible for maintenance, and the fourth is responsible for design manufacturing. So then each department function they do in their functions. Then there is another organization which in fact works for the improvement, to bring in excellence in the processes, in the product, in the machines as well. So these two types of organization work together. They perform their functional responsibilities as well as they perform their improvement responsibilities to make sure that the product at the end really deliver what is meant for and what is expected by the customer. تیسرا فنکشن لیڈنگ کا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی مینیجر کو ضرورت پڑتی ہے، اور کیا ڈیلی بیسس پر اس کی ضرورت پڑتی ہے؟ Yes, leading, I must say, is very important. In our departments, we play a leading role. So we are the leader, and then for whole of the department functions, there are all times when the leadership comes in, where you have to take the decisions, you have to deliver the decisions, and you have to train your people. That's also very important. That coaching function also comes in. The coaching functions comes in. Normally in today organizations, we have seen that okay, there is order from the leader, okay, do that, and then the people are there, okay, we have taken, and they just put their hard work, start doing it, but they never achieve until this leader is also providing them the knowledge, the right tools, and a right atmosphere, so that they could put their brain and their efforts and using the tools. So then we make sure that at the end our results are assured. So then the leadership basically comes, and then we delegate the leadership as well. So in other words, yes, the leading role also makes sure that some assurance is there that the people will perform what you expect them to perform. Yeah, exactly. And that when we come to the improvement activities, in fact, here the role comes by the people
by our subordinates to play a leading role. تو چشتی صاحب چوتھا فنکشن جو کنٹرولنگ کا ہے، کیا اس کی بھی آپ کی آرگنائزیشن میں ضرورت پڑتی ہے کہ یو نیڈ سم کنٹرول میکنزم اینڈ کنٹرولنگ ایشورنس؟ Well, controlling is very important. We call it monitoring. Basically, there is the process monitoring, and then there are two more monitoring. One is the online monitoring, and one is the offline monitoring. In the process, we like to see that whatever the specifications were designed for that process, is that process capable to deliver that? And then this is online again, and we can see, and our people can see that now where the process is, and automatically calculate the CPK values as well. And then this give us assurance that the level of the process at this stage is perfect. Then we let the process going on. Then there are two more. One is the online quality control and offline quality control, where there are certain quality functions which comes in to make sure that the product meets the specifications. And then at the end, what we call is offline, that there are some tests which are not being performed on the machine. We need a labs. Then there are the samples taken, and we take those samples to the lab and check that the samples are according to the specifications. And in case we have the non-conformings, then there is a tag to that material that goes for isolation, and then we take the final decision. So this is the way that we make our controls and our monitoring system, and the objective is that the product must be free from any defect. جی بہت شکریہ چشتی صاحب. Thank you. تو ہم نے مینجمنٹ کے جو فنکشنز ہیں پولکا، ان کے بارے میں مینوفیکچرنگ آرگنائزیشن کے مینیجر سے یہ لرن کیا کہ ہاؤ امپورٹنٹ دے آر، اینڈ دین وی ووڈ لائک ٹو یوز دیز فنکشنز ان وٹ ایور آرگنائزیشنز وی آر ورکنگ. تو لیٹ اس گو بیک ٹو آور ریمیننگ سیشن اینڈ دا ریمیننگ سلائڈس ریگارڈنگ دی پولکا فنکشنز. What is efficiency? It's very important for us to learn efficiency and effectiveness. Efficiency means the ability to make the best use of available resources to achieve the goals. اس کا مطلب یہ ہوا جو ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں لیس ویسٹ کے ساتھ، منیمم ویسٹ کے ساتھ آپ اپنا آبجیکٹو اچیو کریں. اور افیکٹونیس کیا ہوا؟ Once again, it is your ability to choose whatever appropriate goals are and how to achieve them. How effective you are, how your goals are aligned. So every manager has to perform management function, that is Polka, keeping in mind the efficiency and effectiveness. And once again I repeat, efficiency means you achieve the goal with minimum resources waste. Effectiveness means given the options, you reach to the goal, but you achieve them by choosing the best and you align them with the goal. So my dear students, we learned today the management functions, we met people, we saw what efficiency and effectiveness is, and when we meet in the next lecture, we would like to continue on building these concepts of management so that we can effectively use it in our daily life, in the organization, for our country, so we can be prosperous, productive, and profitable. تو my dear students, آنے والے سیشنز میں ان 4 فنکشنز کو ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں گے، اور ان میں سے 4 فنکشنز پر الگ الگ انڈیویجولی ہم 9 یا 10 سیشن اسپینڈ کریں گے، تاکہ مینجمنٹ کے یہ 4 فنکشنز ہماری سمجھ میں صحیح طرح سے آ سکیں اور ہم ان کو استعمال کر سکیں، اور یہ ہماری کمپیٹنسی بھی ہو، اسکل بھی ہو، اور امپلائیبل
کریکٹرسٹک بھی ہو. اللہ حافظ اینڈ سی یو ان دی نیکسٹ سیشن.